الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل ہر کام ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور عمل کریں گے تو ہمارے لیے باعث نجات بھی بنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کو اگر دیکھیں تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نمازیں رہ گئیں، ادا نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے اندر 2 احادیث ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خندق کے دن مشرکین سے جنگ کر رہے تھے تو مشرکین نے غزوہ خندق کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نمازیں ادا نہیں کرنے دیں، یعنی جنگ رہی اور جنگ کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں کو ادا نہیں کر پائے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، رات کچھ گزر گئی، آپ فرماتے ہیں تو اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ آپ نے اذان کہی، پھر اقامت کا حکم دیا۔ اقامت کہی تو آپ نے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کا حکم ہوا، پھر اقامت کہی گئی تو نماز عصر کو ادا کیا، پھر اقامت کہی گئی تو نماز مغرب کو ادا کیا، اور پھر اقامت کہی گئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عشاء کو ادا کیا۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز ادا نہیں کرنے دی ان کفار اور مشرکین نے، اور سورج غروب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر، اللہ کی قسم ہے میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں میدان بطحان میں اکٹھا کیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج غروب ہو جانے کے بعد ہمیں نماز عصر پڑھائی اور ہم نے نماز عصر کو ادا کیا۔ یہ کافی دن تک جنگ جاری رہی۔ غزوہ خندق کے موقع پر کسی حدیث کی کتاب میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، کسی میں 4 کا، کسی میں 2 کا، اور کسی میں یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کر رہے ہیں، یہاں ایک ہی عصر کی نماز ہے، اور جو پہلی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی اس میں 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ یہ مختلف ہیں، تو شارحین حدیث فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ کافی دن جنگ جاری رہی، تو ہو سکتا ہے کہ گاہے بگاہے نمازیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہوں اور بعد میں ادا کی جاتی ہوں۔ دوسری بات اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ اگر کسی کی نمازیں فوت ہو جائیں، اگر کسی کی نمازیں زیادہ قضا ہیں، تو اب ان کے اندر ترتیب رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو گئیں تو اس کو ترتیب رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلے وہ وقت کی نماز، وقتی نماز جو ہے، پہلے یہ نہیں کہ وہ پڑھے اور پھر قضا کرے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر فجر اور ظہر کی قضا ہو گئی، اب عصر سے پہلے اور فجر اور ظہر کی قضا کرے پھر عصر کی پڑھے، صاحب ترتیب بندہ۔ وہ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، ترتیب کے ساتھ ہی ادا کی جائیں گی نمازیں، لیکن 3 ایسی وجہ ہیں، 3 ایسے عذر ہیں جن کی وجہ سے ترتیب ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بندے نے وقتی نماز جو ہے وہ بھول کر پڑھ لی، یعنی وہ بھول گیا کہ میری ابھی پچھلی نماز رہتی ہے، اور عصر کی نماز گویا کہ وہ پڑھنے لگا تھا اور ظہر کی اس کی ابھی رہتی تھی، تو اسے یاد نہیں کہ میں نے ابھی ظہر کی بھی پڑھنی ہے، لہٰذا اس نے عصر کی پڑھ لی، تو یہ ترتیب ساقط ہو جائے گی، عصر کی نماز اس کی ہو جائے گی، بعد میں وہ ظہر کی قضا کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر زندگی میں کسی کی 6 سے زائد نمازیں رہ جائیں، قضا ہو جائیں، تو اس کی ترتیب ٹوٹ جائے گی۔
اب وہ صاحب ترتیب بندہ نہیں رہا۔ اب وہ اگر اس کی ظہر کی نماز یا فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو اب وہ عصر کی نماز پڑھنے لگا ہے تو وہ پہلے عصر کی بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر کی بعد میں قضا کر لے، تو اس کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایسا آدمی کہ جس کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی، اب اگلی نماز کا وقت ہو گیا، اب ہے یہ صاحب ترتیب بندہ، وہ پہلے قضا پڑھے یا وقتی نماز پڑھے، اب ہوا کیا کہ وقت تنگ ہو گیا۔ تیسرا عذر کیا ہے؟ وقت کا تنگ ہو جانا، کہ وقت اگر تنگ ہو گیا کہ اگر وہ قضا پڑھتا ہے تو یہ وقتی نماز بھی قضا ہو جائے گی، اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ ترتیب توڑ دے اور وقتی نماز کو پہلے ادا کرے اور جو قضا نماز ہے اس کو بعد میں قضا کرے گا۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل جو آپ نے غور کیا ہو پہلی حدیث کے اندر، وہ یہ آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 نمازوں کو ادا کیا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو، اور چاروں نمازوں میں ہی اقامت کہی گئی۔ یہ لفظ موجود ہے حدیث کے اندر کہ چاروں نمازوں میں ظہر کی نماز سے پہلے بھی اقامت کہی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء سے پہلے بھی اقامت کہی گئی۔ تو یہ اس وقت ہے کہ اگر کوئی شخص بجماعت نماز کو قضا کرنے لگا ہے، یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے جن کی نمازیں رہ چکی تھیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، گویا کہ یہ قضا جو نمازیں پڑھی گئیں وہ جماعت کی صورت میں پڑھی گئی، اس وجہ سے اقامت کہی جاتی تھی کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، جماعت شروع ہونے لگی ہے، لہٰذا وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس لیے اقامت کہی گئی۔ اگر کوئی اکیلا آدمی ہے اور وہ اپنی نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اقامت کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور سوال کہ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں قضا کیوں ہوئیں؟ تو اس کے شارحین حدیث نے جوابات دیے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور نماز کی طرف توجہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے نمازیں رہ گئیں، نماز کے وقت کا خیال نہیں رہا۔ دوسرے نمبر پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس وقت تک ابھی صلاۃ الخوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں ہوا تھا۔ اگر حکم نازل ہوا ہوتا تو عین جنگ کے دوران بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو ادا کرتے۔ تیسرے نمبر پر جواب یہ دیا گیا کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی نمازیں قضا نہ ہوتیں اور حضور اس طرح ادا نہ فرماتے تو یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا کہ اگر کسی کی نمازیں اتنی قضا ہو جائیں تو وہ اس کو کیسے ادا کرے، یہ مسئلہ کبھی بھی معلوم نہ ہوتا۔ اس وجہ سے یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ کچھ نمازیں رہ گئی، اب امت سیکھ لے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ جائیں گی تو وہ اسی طرح ادا کرے گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں۔ لہٰذا قضا نمازوں کی ترتیب وہ بندہ رکھے گا جو صاحب ترتیب ہے، اور صاحب ترتیب وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر 6 سے زیادہ نمازیں نہ رہی ہوں، اس نے ساری نمازیں ادا کی ہوں، اس پر ترتیب واجب ہے۔ اور اگر کوئی عام آدمی ہے اس کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے، وہ ترتیب کے بغیر بھی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔